یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے لال صدقہ نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے ہی ماتھے سجا ہے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پہ داعش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پہ داعش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو بنایا میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں حضور نور کیسے ہیں سنو حضور نے خود فرمایا انا من نور اللہ فرمایا میں اللہ کا نور ہوں اور پھر بس یہاں تک ہی نہیں بلکہ آگے بھی فرمایا وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ فرمایا اور تمام مخلوقات میرے نور سے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو جو عزت بخشی جو رفعتیں جو شانیں بخشی وہ حضور علیہ السلام کے نور سے ہے یہ نور کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے تو آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے پھر یہی نور حضرت ابراہیم چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے تو آپ پر نار نمرود کو گلزار کر دیا جاتا ہے پھر یہی نور اور بہت سو کو چمکاتا ہے تو اعلیٰ حضرت پھر یہاں لکھتے ہیں کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اعلیٰ حضرت نے حضور کے اور بھی بہت سے اوصاف بیان کیے جہاں اوروں نے نعت بن دے کے لکھی وہاں اعلیٰ حضرت نے دیکھ کر کہا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے وہ ہزاروں جنتے جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے اور پھر نظر اعلیٰ حضرت جیسی ہو دیکھنے والا امام احمد رضا ہو تو جب مدینہ شریف کی شان کو دیکھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ آٹھوں پہر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھ آئے دل فرمایا یہ حضور کے جو کوچے میں جو شام چاہیے نا یہ شام نہ سمجھ آپ دل عاشق کا دھواں چاہتا ہے فرمایا ہے حضور علیہ السلام کے کوچے میں شان ہے یہ شام ہے یہ ظاہری نہیں بلکہ یہ ان عاشقوں کے آہو فغاں ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کا وہ نور کیسا تھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑے سل رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور میں نے بہت تلاش کیا لیکن سوئی نہیں ملی پھر کیا ہوا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور جب حضور تشریف لے آئے فَتَبْيَدَّتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِ فرمایا جب حضور تشریف لے آئے اتنا نور پھیلا کہ آقا کریم علیہ السلام کے نور سے کمرہ روشن ہو گیا اور مجھے سوئی مل گئی تو حضرات کرامی حضور کے میلاد کا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور حضور کے میلاد کو سننا یہ انبیاء کی سنت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر میلاد اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین محترم، رب تعالیٰ جل وعلا نے سرکار علیہ السلام کو منبع کمالات اور مصدر تجلیات بنا کر اس دنیا میں جلوہ افروز فرمایا. یہی وجہ ہے کہ ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کسی وقت، کسی زمانے، کسی گھڑی اور لمحے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر زمانہ برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارونق اور منور نظر آتا ہے. حضرت ملا علی قاری مرقات شریف میں لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں. سرکار علیہ السلام مولا علی کو کچھ غمگین پاتے ہیں، فرماتے ہیں علی کر کچھ پریشان لگتے ہو. پھر سرکار نے حکم دیا علی اپنے اہل میں سے کسی کو کہو تمہیں میرا ذکر سنائیں. علی کسی کو کہو کہ وہ تمہیں میرا ذکر سنائیں، کیونکہ میرا ذکر غموں کا مداوا ہے. جو میرا ذکر سنتا ہے اس سے غم ٹل جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کے حکم کے مطابق ایسے ہی کیا. فجربتہ فوجدت کذالک، میں نے اس کا تجربہ کیا جیسا سرکار نے فرمایا تھا کہ غم ٹل جائیں گے، ایسا ہی ہوا. علی کی پریشانیاں دور ہو گئی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد. یہ تو سرکار السلام تشریف لا چکے تھے. ذرا اور پیچھے چلیں تو حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ خصائص الکبریٰ میں لائے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، ابھی رب تعالیٰ کی جناب سے قبولیت کی سند اور قبولیت کا حکم نہ آیا تھا، تو ہند کی زمین پر آدم علیہ السلام نے خود کو تنہا پایا. آدم علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو جبریل امین علیہ السلام اترے اور آ کر کیا فرماتے ہیں؟ آ کر ذکر کرتے ہیں خدا کا اور ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمات دو مرتبہ ادا کرتے ہیں تو جیسے ہی ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں جبریل جن کا ذکر تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر تو خدا کے ساتھ ملا کے کر رہا ہے، بتا تو صحیح ہے ذات کس کی ہے جس کا ذکر آج بھی رب کے ذکر سے متصل ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اے آدم یہ کسی اور کا ذکر نہیں، آخر ولدک من الانبیاء، بلکہ اس ذات کا ذکر ہے جو آپ کی اولاد میں سے سب سے آخر میں نبی بن کر تشریف لائے. آپ نے غور نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے ذکر کیا، سرکار السلام تشریف لا چکے ہیں دنیا میں، اور جب ذکر مصطفیٰ آدم علیہ السلام کو سنایا گیا تو سرکار کی جلوہ گری نہیں ہوئی. اور قیامت تک جو کوئی غم میں گرا ہوا ہو ذکر کرے خدا کا، ذکر کرے مصطفیٰ کا، تو اس کے غم اور پریشانیاں ٹل جائیں گے. سرکار تشریف لا چکے ہو یا نہ لا چکے ہو یا لا کر ظاہراً پردہ فرما چکے ہو، برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان یوں ہی جاری رہے. دلوں کا غم مٹاتا ہے محمد نام، ایسا ہے اگر اجرے بساتا ہے. محمد نام ایسے ہے جب برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار السلام خود بے مثل ہیں. جب مولود بے مثل ہو، میلاد بے مثل ہو، غلام بھی بے مثل ہو، تو ان غلاموں پر بھی لازم ہے کہ جلسے منائے، جلوس منائے، گلی گلی کوچا کوچا، بستی بستی ذکر مصطفیٰ یوں کرے جس کی مثال کہیں نہ ملے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام بحبا مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور فرقان حمید کا ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور روشن کتاب آئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 10 مفسرین کرام کے نزدیک یہاں پر نور سے مراد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت میں کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوئی کو بہت تلاش کیا لیکن مجھے سوئی نہ ملی، اتنے میں فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتبجت العبرۃ بشعاع نوری، اتنے میں وضحا کے چہرے والے محبوب، واللیل کی زلفوں والے محبوب، ان هو الا وحی یوحی کی زبان والے محبوب، الم نشرح کے سینے والے محبوب، ما زاغ البصر کے کاجل والے محبوب، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والے محبوب۔ جب گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے آپ کے چہرے انور سے اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ سارا گھر روشن ہو گیا اور منہ سے مل گئی۔ سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے پہ، شام کو سہا بناتا ہے اجالا تیرا۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نہیں ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زینت و قربانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت و حکومت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت و کمالیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی۔ عزیزان گرامی قدر، جتنے بھی انبیاء ہیں تمام کی نبوت اور رسالت کا کمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عمر فاروق کی عدالت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عثمان غنی کی صحابت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شجاعت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت امام حسن کی شہادت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت امام حسین کی شہادت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت امام اعظم کی امامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت غوث اعظم کی کرامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی۔ عزیزان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی مجددیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا، ہم سنیوں کا آج چہرہ چمک رہا ہے وہ بھی حضور کے نور سے چمک رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل بتا تو صحیح، تو نے مشارق و مغارب کی سیر کی، تو نے دنیا کا کونا کونے دیکھا، تو نے ان سے مجھے کیسا پایا؟ عزیزان گرامی قدر، قال جبریل علیہ السلام قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشارق و مغارب کی سیر کی، میں نے دنیا کا کونا کونا دیکھا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا، لیکن اے محبوب میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تمام مومنین یہی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تمام مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تمام فرشتے چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم روزے رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم زکاتیں دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم جتنے بھی عبادات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کل خلائق یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اے محبوب سن لے، تمام فرشتے میری رضا چاہتے ہیں، تمام انسان میری رضا چاہتے ہیں، تمام حیوان میری رضا چاہتے ہیں، لیکن اے محبوب میں خدا ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے لال صدقہ نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے ہی ماتھے سجا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا گرامی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنی عزتیں جتنی رفت عطا فرمائی ہے وہ ہمارے احساس سے باہر ہے ہم وہی جانتے ہیں جو اللہ نے فرما دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا جو اللہ نے عقل سلیم کو عطا فرما دیا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر بھی بنایا نور بھی بنایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں ہم اپنے آقا اور مولا کی نعمت کا جو باعثیت نعمت جو ہے حضور کا جو تذکرہ ہے نماز پڑھ کے بھی کرتے ہیں روزہ رکھ کے بھی کرتے ہیں صدقات و خیرات کے ساتھ بھی مسلمان کرتے ہیں لیکن آج یہ جو شاندار طریقہ یہ ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے یہ ہماری کی طرف سے اختراع نہیں صحابہ کرام نے حضور کی محبت میں یہ انداز بھی اپنایا ہے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرق اور مغرب میں کیا دیکھا کہ مکہ شریف میں آپ کی بدائی سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ہر سمت نور ہی نور چھا رہا ہے میں نے کیا دیکھا کہ پورے آسمان پر نور ہی نور چھا گیا ہے میرے آقا اب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے اس نور کی سمجھ نہیں آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے جو تو نے خواب کے اندر پورے کائنات کے اندر آسمان پر چھانے والے سارے نور کو دیکھا ہے آسمان پر چھانے والی نورانیت کو دیکھا ہے ہاں واللہ انا رسول اللہ اللہ نے وہ نور مجھے ہی بنا کر بھیجا ہے صحابہ کرام علیہ مردوار مدینہ شریف میں جلوہ گر ہوئے صحابہ کرام
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हजूर से पहले भी सहाबा किराम कुछ मदीना में आ चुके थे। जब सरकार मदीना की में तशरीफ लाए, साहबी कहते हैं फक़दिमल मदीना था लैलन फतलाज़ा अय्युहुम यंज़िलु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कहते हैं हम हजूर की मोहब्बत में आपस में फूट के रो पड़े, गुफ्तगू करना शुरू हो गए। हमने कहा कि यारो आज कौन वो कुछ किस्मत होगा जिसके पास कायनात के वाले तशरीफ लाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, सरकार ने फरमाया उकरिमु बिनालिका, मैं ये एजाज जो है वो किसको दूंगा? अला बनी नजारी अखबारी अब्दुल मुत्तलिबी, अब्दुल मुत्तलिब के घराने वालों को मैं ये एजाज अता फरमाऊंगा। साहबा कहते हैं, रावी कहते हैं फसाइदा रिजालु वन्निसाउ फौकल बयूती वतफरकल गिलमानु वल खदमु फित्तुरुखी युनादूना या मुहम्मद या रसूल। रावी कहते हैं औरतों ने क्या किया? क्योंकि उस वक्त पर्दे के अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे, इसलिए औरतें अपने घर की छतों पर चढ़ गई, मर्द भी अपने घर की छतों पर चढ़ गए। और उस वक्त जो है जो गुलाम थे, कुछ किस्मत गुलाम थे और जो बच्चे थे, उन्होंने गलियों में तार लगानी शुरू कर दी और क्या कर रहे थे? या मुहम्मद या रसूल, या मुहम्मद या रसूल। इस मौका पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनके दिलों में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। और याद रखिएगा हर साल जो है एक बेवा आती है, हर साल एक बेवा आती है, उसे शादी याद आ जाती है, उसे अपना गम याद आ जाता है कि मैं गम की मारी हूँ, मेरा कुछ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस बेवा को दिलासा देने के लिए निकले हैं कि बेवा तू रसूल पाक को मान ले, सारे तेरे गम कफूर हो जाएंगे। एक बेवा वो है जो मुसलमानों की बेवा है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। एक मजहबी बेवा है, मजहबी बेवा जो है मजहब के नाम पर आती है, हर साल आती है, कहती है मैंने कहा पूछा क्यों? मैंने कहा क्यों? कहती है तौबे उठी है। मैंने कहा क्यों? कहती है तुम जुलूस निकालते हो, तुम रसूल पाक की मोहब्बत में बाहर निकलते हो। मैंने कहा अगर इस वजह से मजहबी बेवा तुझे दर्द होती है, हजूर के ये गुलाम तेरे दर्द में इजाफा करते रहे हैं। बेवा जो है मजहब के नाम पर आती है, हर साल आती है, कहती है मैंने कहा पूछा क्यों? मैंने कहा क्यों? कहती है तौबे उठी है। मैंने कहा क्यों? कहती है तुम जुलूस निकालते हो, तुम रसूल पाक की मोहब्बत में बाहर निकलते हो। मैंने कहा अगर